یعنی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات افعال کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ بات کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بھائی۔ اللہ ہمیشہ سے مکمل، ہمیشہ سے متکلم ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ رازق تھا، متکلم تھا، خالق تھا، تب بھی وہ سنتا تھا۔ جب آوازیں نہیں تھی تب بھی وہ سنتا تھا، تب بھی وہ دیکھتا تھا۔ جب مخلوق پیدا اب بھی وہ سنتا ہے، اور یہ کبھی صفات اس کی ختم نہیں ہونی، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ہم نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور اللہ کے اتنے زیادہ نام ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ کے جتنے نام بھی ہیں وہ حسنہ ہیں۔ حسنہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ سارے نام اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو سمیع کا معنی یہ ہے کہ اللہ یسمع، سنتا بھی ہے، بصیر ہے تو دیکھتا بھی ہے، غفور ہے تو غفور کا معنی یغفر و بخشتا بھی ہے، خالق ہے تو یخلق کو پیدا بھی کرتا ہے، رازق ہے تو یرزق کو رزق بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نام ہے لیکن اس کی کوئی صفت نہیں ہے، سمیع اس کا نام ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بصیر اللہ کا نام ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، رحیم ہے لیکن رحم نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مخلوق میں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ نام ہوتے ہیں وہ صفات نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا نام شیر خان رکھ دیتے ہیں لیکن وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے، بادری اس کے اندر کوئی نہیں ہوتی، یعنی اس کا نام ہی صرف شیر خان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ مخلوق میں ایسے ہوتا ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ کا معنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن وہ دیکھا ہے کہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، اللہ رسول کو نہیں مانتا، ایسے بھی عبداللہ دیکھے گئے۔ مخلوق میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں لیکن ان ناموں میں ان ناموں کا اثر صفات نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں۔ لیکن جو اللہ کے نام ہیں، رسول کے نام ہیں، قرآن کے نام ہیں، وہ ایسے نام ہیں کہ ان کے اندر صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا کوئی نام نہیں ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات نہ پائی جائے، اور وہ صفات فعلیہ بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رزاق ہے تو رزق اس کی صفت ہے، تو یرزق و رزق دیتا بھی ہے، یرزق و رزق دیتا ہے، یرحم و رحم کرتا بھی ہے۔ جیسے رحیم ہے تو رحمہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یرحم و رحم بھی کرتا ہے۔ تو اس موضوع پر بے شمار آیات، بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن بے شمار یہاں ایسے لوگ ہیں جو اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اور جامعہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت آئے گا قیامت کے دن، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں آئے گا، آسمان دنیا پہ نزول کرنے سے حرکت لازم آ جاتی ہے۔ حرکت لازم یعنی صفات فعلیہ سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ حرکت کرتا ہے، اور حرکت حدوث پیدا کرتی ہے، یعنی تجدد، یعنی اللہ پہلے یہ نہیں تھا اب ہوا، پہلے اللہ مکمل نہیں تھا اب ہوا، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، خصوصاً صفات الافعال، جو صفات الافعال ہیں، جو یعنی جن میں اللہ کچھ کرتا ہے، ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، عامت الناس جو علماء ہیں وہ لوگوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ آسمان دنیا پہ نزول نہیں کرتا،
اللہ نزول نہیں کرتا اور اللہ آتا نہیں ہے، وجہ رب کا، اللہ حرکت نہیں کرتا، تو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ غلط ہے۔ کیوں بھائی غلط ہیں؟ کہ اس لیے یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بے شمار آیات، بے شمار حدیث ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ، مثلا قرآن میں اللہ کہتے ہیں وجہ ربک والملک، کہ اللہ آیا، کیسے آیا؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں آتا لیکن اللہ آتا ہے۔ اللہ، حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے پریشان حال جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، نہیں اللہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح بے شمار حدیثوں کے خلاف ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیثیں رکھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ کلام نہیں کرتا، ان لوگوں سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو یہ صفات الافعال ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو یہ لوگ رکھتے ہیں، تقریباً 80-90% لوگ، تو مسلمانوں میں سے 80-90% لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ بے شمار حدیثوں کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں۔ اور یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے، یعنی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات افعال کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ بات کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا۔ یہ سب قرآن کی آیاتیں ہیں بھائی، یہ کوئی ہمارا نظریہ، سوچ، رائے نہیں ہے، یہ قرآن کی آیاتیں۔ اس لیے سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات افعال پر، یعنی اللہ کچھ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرے، کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو اور اجماع سلف صالحین کے خلاف ہے، وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانی و ینصرانی و یمجسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ فطرت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو فطرت کے بھی خلاف ہوا۔ تو اسی طرح عقل سلیم کے بھی خلاف ہوا۔ عقل سلیم کے خلاف کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں عقل دی اس لیے ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں۔ تو اگر قرآن و سنت اور عقل سلیم میں تعارض ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اسلام کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کبھی بھی۔ جیسے دو آیتوں کے درمیان تعارض نہیں، دو حدیثوں کے درمیان تعارض نہیں، اسی طرح عقل سلیم، فطرت سلیمہ اور صحیح حدیث اور آیت کے درمیان کبھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حرکت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، افعال سے مراد کہ اللہ کا کچھ کرنا ہے، اس کا انکار کرنا، یہ عقیدہ ہم رکھیں تو یہ ایک عیب ہے۔ جیسے میں حرکت نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو میرے اندر طاقت نہیں ہے اس کی، تو یہ ایک عیب ہے۔ اگر یہ مخلوق کے لیے عیب ہے تو اللہ کے لیے بالاولیٰ عیب ہے۔ اور انسان فعال لما یرید، جو اللہ چاہے کرے، جو چاہے اللہ کرے، یہ کمال ہے۔ تو یہ کمال اگر مخلوق کے لیے کمال ہے تو وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ حرکت نہیں کرتا، اللہ آتا نہیں ہے، عرش پر نہیں مستوی، آسمان دنیا پہ نزول نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، یہ جتنے عقیدے ہیں کہتے ہیں جی اس یہ صفات الافعال ہیں، صفات الافعال ہیں۔ صفات الافعال سے مراد کہ اللہ کو حرکت کرنی پڑتی ہے، پہلے حرکت نہیں کرتا تھا اب کرتا ہے، پہلے نہیں تھا یہ کرتا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ بھائی یہ کفر نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اور اجماع سلف کے مطابق، عقل اور فطرت کے مطابق
یہ جو چیز ہو وہ کفر کے اور شرک اور بدعت کیسے ہو سکتی ہے، وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن شرک بیان کر رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک بتانے آئے، کفر بتانے آئے ہیں؟ نہیں بھائی، کیا سلف صالحین کفر بتاتے تھے؟ نہیں، یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ آدمی مجھے ملا اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہی اس نے عقیدہ مجھ سے بحث کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ یہ مخلوق موجود ہے؟ کہنے لگا ہاں موجود ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ مخلوق موجود ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگا اللہ نے۔ میں نے کہا اللہ کا ایک نام خالق ہے نا؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا خالق تو پھر اس نے پیدا بھی کیا، یخلق کو پیدا بھی کیا۔ یہ پیدا کرنا تو اللہ کی صفت فعل ہے، رزق دینا تو صفت فعل ہے۔ رب العالمین ہے جو رب بھی پالتا ہے ساری مخلوق کی صفت الفعل ہے۔ تو گویا کیا کرنا؟ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، صفت الافعال کا انکار کرنا کہ اللہ کچھ کرتا نہیں، حرکت نہیں کرتا، یہ عقیدہ رکھنا گویا مخلوق کا انکار ہے، اپنا انکار ہے، اور یہ پاگل پنا ہے۔ کوئی کہے مخلوق نہیں، تو ایسا عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا جی، کوئی کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، کوئی کہتے ہیں اسے حدوث لازم آئے گا کہ پہلے اللہ نہیں تھا اب ہوا۔ بھائی اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تمہاری مراد حدوث سے یہ ہے، حدوث ہوتا ہے نا کسی چیز کا حادثہ ہونا، دیکھو میں نے یہ کیا، یہ موبائل ادھر رکھا، موبائل سنا، یعنی کچھ کیا میں نے، اس کو بولتے ہیں حدوث، تجدد، فعل کچھ کیا، جیسے کہتے ہیں اسم فعل حرف، اسم کی 3 قسم ہے، ایک نام ہوتا ہے جیسے کرسی، ایک ہوتا ہے وہ جا آیا بیٹھا کھایا پیا، فعل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا فعل ثابت نہیں کرتا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، یہ مخلوق اللہ کا فعل ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ تو فعل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ پہلے اس سے متصف نہیں تھا، بعد میں اللہ نے کیا، تو پہلے اللہ ناقص تھا مکمل ہوا، پہلے اللہ انکمپلیٹ تھا کمپلیٹ ہوا، بھائی یہ عقیدہ مسلمانوں میں کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا، کوئی عقل مند انسان بھی یہ بات نہیں کرتا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، ہاں اللہ کے نہ ماننے والے شاید یہ کوئی بات کریں تو کریں، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں چاہے وہ یہودی عیسائی مجوسی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق جو ہے مسلمان نہیں غیر مسلم بھی جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ پہلے ناقص تھا پھر مکمل ہوا۔ اللہ ہمیشہ سے مکمل ہے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی بیشی زیادتی نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ رب ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، جب مخلوق نہیں تھی تب وہ رازق تھا، وہ ہمیشہ خالق اور رازق ہے۔ ہاں اس کی حکمت ہے کس کو کب پیدا کرنا، کس کو کب رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسے حکمت میں ابھی بول رہا ہوں، تھوڑی دیر میں چپ ہو جاؤں گا، ابھی بیٹھا ہوں پھر کھڑا ہو جاؤں گا، میری حکمت کے تقاضے ہیں، کب مجھے دوڑنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب چلنا ہے، کب کھانا ہے، ہماری حکمت ہے۔ اس طرح اللہ کی بھی حکمت ہے، اللہ کوئی کام کب کرتا ہے، کوئی کام کب کرتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ نے فلاں کو پیدا کی تو پہلے پیدا نہیں کرنے والا تھا، اس سے حدوث لازم آ جائے گا، تجدد ہو جائے گا، صفت فعل ثابت کرنے سے یہ لازم آ جائے گا کہ پہلے اللہ یہ نہیں تھا اب یہ ہوا۔ او بھائی یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ شیطان نے پڑھائی ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ ہمیشہ سے مکمل، ہمیشہ سے متکلم ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ رازق تھا، متکلم تھا، خالق تھا، تب بھی وہ سنتا تھا، جب آوازیں نہیں تھی تب بھی وہ سنتا تھا، تب بھی وہ دیکھتا تھا، جب مخلوق پیدا اب بھی وہ سنتا ہے۔ اور یہ کبھی صفات اس کی ختم نہیں ہونی، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اور باقی جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کوئی کام کب کرتا ہے، کوئی کب، یہ اس کی حکمت مشیت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بھیجنا تھا، ابراہیم کو کب پیدا کرنا تھا، قیامت کب آئے گی، یہ سب کچھ اس کی حکمتوں کے تحت ہے۔ وہ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے بات کرے، وہ ہر کام کرتا ہے، وہ ایک جگہ کوئی ایسا نہیں ہے چونکہ یہ عقیدہ کہ وہ حرکت نہیں کرتا، قرآن حدیث اسلام کے خلاف ہے، عقل نقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔